ارکان اسلام میں سے ہے زکوٰۃ، اور اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ حسین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا واللہ، قسم اٹھا کر، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ۔ کس موقع پہ فرمایا تھا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، منکر ہو گئے کہ جی ہم نماز پڑھیں گے، نماز کو ہم مانتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں ان لوگوں سے لڑائی کروں گا، جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں، صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، کہ فرق کوئی نہیں، کیونکہ یہ بھی رکن اسلام ہے اور وہ بھی رکن اسلام ہے۔ فرق کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پر فرض ہے، ٹھیک ہے، نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ تو ابتدائی اسلام میں سرکاری سطح پر زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی تھی، عامل ہوتے تھے، وہ عاملین بھیجے جاتے تھے مختلف پوری مملکت میں، تو وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاتے تھے، اور پھر سرکاری طور پر دیکھا جاتا تھا کون مستحق ہے، کون مسکین ہے، کون غریب ہے، کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون مستحق ہے، وہ اس کی ریسرچ کر کے ان کو تقسیم کر دی جاتی تھی۔ بہت پیارا سسٹم تھا، اور یہ سسٹم جب کامیابی سے چلا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے دور میں یہ نقطہ عروج پر پہنچ گیا۔ کیسے کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ جو مختلف شہروں کے عامل تھے انہوں نے واپس زکوٰۃ کی رقم مرکز میں بھیجی کہ جی ہم نے سب کو تقسیم کر دیا ہے، تو اب کوئی لینے والا ہی نہیں رہا، تو اب ہم کہاں رکھیں گے اس دولت کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اسی شہر کے مساکین میں دوبارہ تقسیم کر دو، ٹھیک ہے نا، یعنی اس حد تک۔ اور یہ بھی چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، یہ منظر بھی تاریخ عالم میں ریکارڈ ہوا اسلام کے اس اکنامک سسٹم کی بدولت، اسلام کے نظام معیشت کی برکت۔ کیا کہ جس کو زکوٰۃ دیتے تھے اگر وہ لے لیتا تو دینے والا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے لے لی، شکر ہے ہمارا فریضہ ادا ہوا، وگرنہ تلاش کرنی پڑنی تھی، کہاں جائیں ڈھونڈنے مستحق کو۔ جس کو دیتے تو کہتے ہیں مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، مجھ پہ اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، اللہ کے فضل کے حوالے سے مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، بڑی خوبصورت، اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ لوگ تھے مل کر وہ چلے گئے، ایک بندے کو آپ نے روک لیا اور مصلی کے نیچے سے پیسے نکالے اور اس کو عنایت فرمائے کہ یہ لو جاؤ، تمہیں ضرورت ہے۔ اس نے کہا جی مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اگر تم پہ اللہ کا فضل ہے تو وہ تمہارے اوپر نظر بھی آنا چاہیے، یعنی دیکھ کر پہلی نظر میں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ کوئی مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی اگر اللہ کا فضل ہے تو وہ تمہارے لباس سے جھلکنا چاہیے کہ تم پہ اللہ کا فضل ہے، میں نے تو تمہیں دیکھ کے کوئی مستحق زکوٰۃ سمجھ لی ہے۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا کوئی غلط نہیں ہے، حدیث پاک میں سے انہوں نے یہ اخذ کیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ بے شک اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر ملاحظہ فرمائے، کہ جو میں نے نعمت دی تھی اس کے اوپر نظر بھی آ رہی ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کہ ایسے نہیں کہ ہوتے سوتے بندہ ایسی حالت بنائے رکھے کہ لوگ سمجھیں کہ اس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضرات محترم یہ اسلام کا نظام معیشت ہے۔ ہمارے ہاں بھی سن 85 میں زکوٰۃ آرڈیننس نافذ ہوا، لیکن کیوں نہیں کامیاب ہو سکا؟ اس میں خرد برد ہونا شروع ہو گئی، تان کے علماء کرام نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جو بینکوں سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہو رہی ہے، بہت سے ایسے مسائل جن کی وجہ سے یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ نمبر ایک تو اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، جس نے زکوٰۃ دینی ہے تو مرضی تو اس کی ضروری ہے نا، اس کی نیت ہونا ضروری ہے۔ نمبر دو، یہ مصرف تک پہنچنا، مستحق تک پہنچنا لازمی ہے، مالک بنانا ضروری ہے۔ مالک بنانا اس قدر ضروری ہے کہ مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیوں؟ اس میں مالک کس کو بنائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، تملیک ایک مسئلہ ہے زکوٰۃ میں
کہ مالک بنانا ہے جس کو بھی دینا ہے، کوئی مشروط نہیں دے سکتے کہ بعد میں واپس لے لوں گا، نہیں، کاروبار پہ لگا لو بعد میں واپس یہ زکوٰۃ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا اس کو بالکل مالک بنانا۔ تو اسی لیے مسجد میں صرف نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسجد تو رب کی ہے، اس کا مالک تو کوئی نہیں ہے، تو اس لیے مسجد میں زکوٰۃ خرچ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایسے بہت سے مسائل ہیں جنہوں نے بڑی تفصیل سے پھر بتایا کہ علماء کرام، جامعہ نظامیہ، جامعہ نعیمیہ اور دیگر دارالفتاء نے فتویٰ دیا، چونکہ مصرف تک نہیں پہنچتی تو بینکوں سے اگر آپ وہ فارم ہوتا ہے اس پہ لکھ دیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ خود ادا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے اور زیادہ اس میں احتیاط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو پہلے میں نے مثال دی وہ یہ کہ اگر تو وہ اس طرح کی امانت میں دیانت رکھے تو پھر ہے نا یہ سسٹم کامیاب ہو،